بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ان کے مگر دل کے مجھے کھلا دیے، ان کے مگر دل کے مجھے کھلا دیے، جس راہ چل گئے مجھے بسا دیے، جب ہزار نور فشاں ہو شہنشہی کے چراغ، ہزار نور فشاں ہو شہنشہی کے چراغ، تمہاری ذوق کو نہیں پا سکے کسی کے چراغ، دیار خواجہ ہو لاہور ہو کے بعد پتن، کہاں کہاں نہیں روشن میرے نبی کے چراغ۔ اور جس طرف آپ کی رحمت کی نظر جاتی ہے سب کی جھولی در مقصود سے بھر جاتی ہے، اور جب بھی بندیل کی تفسیر میں پڑھ لیتا ہوں ان کی زلفوں کی مہک دل میں اتر جاتی ہے، اور رائے گاہ جاتی نہیں ہجر مدینہ کی طرف، کوئی تڑپے تو مدینے میں خبر جاتی ہے، کوئی تڑپے تو مدینے میں خبر جاتی ہے۔ ہمارے ایک اور صلاحکار انتہائی سینئر مدنی شریف خبر جاتی ہے روزہ صبح شام یا جمعرات یا جمعے کو نام عمل پیش کیے جاتے ہیں سرکار کی خدمت میں، نام عمل کا پیش کیے جاتے ہیں جمعے کے دن یا جمعے کی شب، ہفتے بھر جو دیکھیں ان کے اعمال دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، اور جو خطاوار ہو گئے ان کے لیے دعا مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن ایک خبر ایسی ہے کہ اسی وقت پہنچتی ہے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے پہنچنا، اور وہ ہے درود شریف، کیونکہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے حضور کو سلام بس کرتا ہے تو حضور کا جواب دینا ہوتا ہے،
تو فرشتے فوراً وہ سلام حضور کے پاس پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ. ذرا دیر نہیں کرتے، کیونکہ سلام کے جواب دینے میں جلدی دینا حسن ہے. یہ نہیں کہ کوئی ہفتے بھر سلام بھیجتا رہے اور جمعے کے دن سلام کا جواب وعلیکم السلام. جس وقت آپ درود پڑھتے ہیں حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور حضور اس کا جواب دیتے ہیں. وہ آواز بلند درود شریف پڑھیے. اچھا بچیوں میں ہو تو مائک پہنچا ہوا ہے، دو ہے الگ الگ ہیں تو بھی دو دو تھے. اس بچی کا رات کی چلیے نشاد علی پہلے پڑھ لیں تاکہ پھر اور ایک بڑا بابا درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى كل شفاعة يا رب وجمالك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش میں جھوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. باندھتی آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، عرش میں جھوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آپ کی ماشاء اللہ جزاک اللہ. دوسری بچی کو دے دیجیے. مائک بہت اچھا ہے، کہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن جیسے غازی پڑھ رہے تھے نا تو ان کی آواز نوجوانی کی وجہ سے اب شاد ہے، لیڈیز کی طرح شاد ہے. وہ چھپ کے پڑھیں تو اندازہ نہیں ہوگا کہ مرد پڑھ رہا ہے یا خاتون پڑھ رہے. اس پہ اگر مائک بھی شارپ ہوگا تو وہ بس برائٹنیس آواز میں رہتی ہے. الفاظ کا جسم ہے نا وہ بہت باریک و مہین ہو جاتا ہے. الفاظ تو ملتے نہیں، ہر کسی بھی کیفیت کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا انتخاب بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح آپ بچی نماز پر سنات پڑھ رہی تھی تو ایک تو خاتون کی آواز اور پھر شاد اور پھر مائک بھی بہت شاد بہت برائٹ، تو بالکل ایک طرف جدائی تلوار چلتی ہے، وزن ٹھہر کے چلنا ٹھیک ہوتا ہے. تو خیر اب دوسری ہماری بیٹی جو بھی ہیں وہ پڑھ لیجیے. اور آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ درود شریف میں رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا. چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا. خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا.
ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت پیار فرمایا. میں انتہائی محترم ہمارے ریحان قادری یہاں تشریف فرما ہے، بلا تاخیر تشریف لائے اور حضور نبی مکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائے. جناب ریحان قادری. تمام حضرات درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اگر ایک نشست اور آگے ہو جائیں تو درمیان میں دو قدم بھی نہیں، ایک پیچھے جگہ بن جائے طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے قدم آگے ہوتے ہیں تو ایک دم آدھا حصہ خالی ہو جاتا ہے. اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف ایک قدم آگے چلیں آدھی جگہ خالی اور پیچھے خالی ہو جائے گی. بہت شکریہ. بس ایک قدم آگے بڑھائی ہو گیا، لیکن کھڑے ہونے کو کہنا اور پھر قدم آگے بڑھانے کو کہنا ذرا تکلف ہوتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا بیچ میں اگر راستہ رکھیں. مائک بہت ہی اچھا ہے. کوئی نئی مشین لگائی ہے کیا ہے کوئی؟ بہت اچھا. ٹھیک ہے. کتنی جگہ ہو گئی وہ راستہ بیچ میں رکھیں. میں بات کر رہا ہوں درمیان میں سے اس نے جب تک سناخانی ہو رہی ہے کہ ان کی خدمت کے لیے آپ دائیں بائیں ہو جائیں. آپ تو محفل نعت میں جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے. میں بھی اٹھنے سے ہو گیا اور جگہ تو بنی ہوئی تھی اور ذرا اس طرف ہو جائیے دیوار کی طرف تاکہ یہ سلسلہ آپ سے راستہ بھائی آپ ادھر آ جائیے. درمیان میں جگہ چھوڑ دی جا رہی ہے. یہ درمیان ہے اور قائد بھائی ہمارے اولین ساتھیوں میں ہیں، اللہ واسطے کے دوستوں میں ہیں اور یہ تکلف کرتے ہیں، ورنہ ان کو خود داخل سلسلہ کرنا چاہیے. اولین جن لوگوں کو سے ہم نے درخواست کی کہ خود بھی توبہ کریں اور توبہ کی طرف بلائیں، ان میں طاہر بھائی ہیں، لیکن یہ تکلف فرماتے ہیں. تو اس طرح اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، لیکن میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھی توبہ کریں اور دوسروں کو بھی توبہ کی طرف بلائیں، غفلتیں دور کریں اور اپنا کیا بنائیں، ہم جن کے بننا چاہتے ہیں ان کا بنا دیں، وہ ہمیں اپنا بنا لیں گے. تو یہ سب خیال کر کے جن لوگوں کو جہاں سے بھی اجازت ملی ہو ان کو دوسروں کو داخل سلسلہ کرنا چاہیے. تو قائل بھائی بہت تکلف فرما یہ تشریف فرما ہے، جو بھی نظر لے کر آئے تو وہ ان کو دے دیجیے. بتا بھی سکتے ورنہ میں البتہ وہ لینا اور اس میں وہ رہ جاتا ہے. رابطہ تصور توجہ یا سننے کا کیفیت کا وہ بڑا منقطع ہوتا ہے. اب الحمدللہ ایسا نہیں، جو ہماری دو کتاب تقریروں کے مجموعے چھاپنے چاہ رہے تھے. پہلے تو ذہن زمان تمہارے لیے ایک چھوٹی سی کتاب آئی تھی، وہ بھی تقریروں کی تھی، تو اب اس سے ذرا بڑی کتاب ہوگی. اب وہ میں ہی سوچتا اس کا نام سلاسل بھی تجویز کیا ہے اور آواز سلاسل بھی ہے اور سلسلہ تکلم کا، کیونکہ میری گفتگو بے ربط سے ہوتی ہے. تو کسی جاوید صاحب کا شعر تھا بڑا اچھا کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. اب جب محبوب ہے، کوئی محبوب کے خیال میں ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی سے بات کرتے کرتے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارا بھی سلسلہ تکلم ایسا ہی ہے کہ بات کرتے کرتے ٹوٹ جاتا ہے، بے ربط سا ہو جاتا ہے. تو پھر کبھی آپ لوگ تجویز دیجیے گا کہ سلاسل رکھیں، آواز سلاسل رکھیں. سلاسل ویسے زنجیر کو کہتے ہیں، تو ایک تو سلسلہ جو ہے وہ آواز سلاسل زنجیر کی آواز. بابا جولا زندہ میں کوئی نیا ہے مجنوں،
آتی آواز سلاسل کبھی ایسی تو نہ تھی. کوئی نیا قیدی آ جائے زندہ خانے میں تو اس کے پاؤں کی ہتھکڑیوں کی آواز ذرا مختلف ہوتی ہے. نیا ہوتا ہے نا تو وہ صاف لگ جاتا ہے کہ یہ قیدی نیا آیا ہے. تو ہم بھی سلسلے میں آتے ہیں تو بولنے لگتے ہیں, لگ جاتا ہے یہ نیا قیدی نیا آیا ہے بھی. تو وہ بھی ہے تصور, اور ایک یہ بھی ہے سلسلہ تکلم کا, اور یہ بھی نام ہے کہ جو اس نے کہا, دیکھنا تقی کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ 2-3 تجویزات ہیں. اور پہلے کی محفلوں کی ریکارڈنگ عبد الوحید بھائی لاتے ہیں, اعلان کرتے نہیں, تو ان سے لے لیجیے گا. 1 یا 2 محفلوں کی CD بنی ہوئی تو وہ بھی آپ لیتے جائیے گا, اور کتاب کے بارے میں بھی نام کا مشورہ دے دیجیے گا. خدا کر کے 1 سال ہو گیا اور شاید میرے پاس وہ مسودہ رکھا تھا, دیکھنے کو ٹائم نہیں ملتا تھا, لیکن 2-3 دن سے میں نے جانا وہاں چھوڑ دیا, گھر میں رہا. کچھ طبیعت بہت اچھی ہے الحمدللہ, صحت اچھی ہے, سب کچھ, لیکن سانس کا پھولنا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ سلسلہ تکلم کا ہے نا, وہ اس لیے ذرا ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر اگر یہ رضانے ضرور دیجیے اور ان کی مہمانوں کی خدمت کیجیے, اور کوشش کیجیے کہ کہیں آگے چلے جائے, مجھے بھی موقع ملے تو چاہتے ہیں وہ سلسلہ جو ہے ٹوٹے نہیں. ہمارے ریحان قادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, دم غوث اعظم کے کلام سے بہت مشہور ہیں, غوث پاک کی منقبت. تو لیکن بہرحال وہ تو نعت پڑھیں, منقبت پڑھیں, درمیان میں پڑھیں, اول آخر پڑھیں, جو بھی پڑھیں تو سب کچھ صحیح ہے. اور خود قرآن کی ترتیب نے بتایا کہ اللہ نے جب چاہا اپنا ذکر کیا, جب چاہا حضور کا ذکر کیا, جب چاہا اللہ والوں کا ذکر کیا. اللہ قرآن کی ترتیب یہ تو ہے نہیں کہ پہلے اللہ کا ذکر ہوگا, پھر حضور کا ذکر ہوگا, پھر اولیاء اللہ کا ذکر ہوگا. اپنا ذکر کیا, حضور کا ذکر کیا, اور اولیاء اللہ کا ذکر کیا, تو اس سے بھی ترتیب کی ہے. ستارے بے ترتیب نظر آتے ہیں لیکن بے ترتیب ہیں نہیں, ذرا سی ترتیب بگڑے تو زمین پہ نظر آ جاتا ہے. تو قرآن کی بھی ترتیب بظاہر ایسی ہے کہ کبھی کوئی مضمون ہے, کبھی کوئی مضمون ہے, لیکن ہر آیت کا آنے والی آیت سے ایک رابطہ ہے, تو جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ناشید بھی پڑھیں, لیکن اگر غوث پاک کی منقبت بھی پڑھیں. اور جگر تھام کے بیٹھو کہ باری آئی, ان کی جو آواز ہے سبحان اللہ. تو اب عظیم بھائی اپنا مائک سنبھالیے گا, اور لیکن سے بھی کہوں گا اللہ ان کو بھی صحت دے کہ ذرا ہماری سطح پہ یہ آواز بلند کریں. اور پیچھے جو رینجرز رہتے ہیں میں ان کا پھر مشکور ہوں, آواز تو جاری ہوگی, تو انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا, بلکہ بیچارہ تشریف لاتے ہیں, خیال فرماتے ہیں اور راؤنڈ کرتے رہتے ہیں, وردی بے وردی ہمارے سپاہی خیال کرتے ہیں خود ہی. لیکن ایک دفعہ اس میں اتنا کہا تھا, وہاں سے کہیے گا کہ یہ ہاسپٹل ہے برابر میں, تو اتنی تیز آواز وہاں نہیں جانی چاہیے کہ مریضوں کو وہاں تکلیف. ایک تو رینجرس ہیڈ کوارٹر ہے, ان کی اپنی مشغولیات, پھر اس کے بعد یہ ہاسپٹل ہے برابر میں, تو اس بات کا خیال رکھیے. محلے میں دعوت سب کو ہے, اور میں سمجھتا ہوں سبھی محبت کرنے والے ہوں گے, اور کچھ لوگ گوارا کر لیتے ہیں, لیکن جن کو ناگوار ہوتی ہو محفل, تو ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم ان کی ناگواری کا سبب بنیں, بلکہ ایسی محفل ہونی چاہیے اور ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ بھی توجہ دیں, سنیں. انشاءاللہ تعالی توجہ سنیں گے, خصوصاً یہ منظوم کلام اچھی آواز میں, تو ذوق و شوق میں اضافہ ہی ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کلام خواجہ صاحب کا مہینہ ہے, اللہ اکبر, منظوم کلام, منضبط خیال اور مضامین ایسے کہ جو بہت بڑا کام کرتے ہیں. اور یہ زمین و آسمان, سورج چاند ستارے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے لیے بنائے ہیں. سورج سے روح کو کوئی فائدہ نہیں ہے,
جو کچھ بنایا ہے اللہ نے آپ کے جسم کے لیے بنایا ہے. آپ سوچ لیں کیا کیا چیزیں. بارش پانی دیکھیے اس کے بغیر آپ کتنے پریشان. تو آسمان زمین و آسمان بادل سب کچھ جسم کے لیے بنایا. وہ روح کا بھی تو خالق ہے، تو اس نے روح کا بھی تو کچھ اس کی زندگی کا سامان کیا ہوگا، اس کی بالغی کا، اس کی خوشی کا کچھ سامان کیا ہوگا. روح کی نشو و نما کا بھی کچھ خیال کیا ہوگا. تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں زیادہ ان چیزوں کے درمیان گزار رہے ہیں جو ہمیں جسمانی غذا دے رہی ہے، اور جسم کی پرورش کے لیے وہ ہمارے لیے مصروف ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانے میں مصروف ہیں. لیکن جو روح ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، صاحب قرآن کو بھیجا ہے، اور ان کی محبت کو روح کے لیے نور و سرور کا سبب بنایا ہے. اللہ والے ہیں، اللہ اکبر، جو ہمارے طبیب ہیں ہمارے دلوں کے. اور پھر یہ ناخواں حضرات جو کلام پڑھتے ہیں اس سے روح کو خوشی حاصل ہوتی. بالکل برعکس سوال کر لو کہ جیسے آپ کو سورج چاندنی سے اور پانی سے اور آپ کے جسم کو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے نا، تو روح کو اس سے زیادہ اپنے محبوب کے ذکر سے سرور حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اس محبت کی پیاس بجھتی ہے. اور جن کو نہیں ہوتی ہے تو اگر خالی زمین بھی ہو تو بارش ہو تو گھاس پھوس اگی آتی ہے، اور کوئی بیج ڈال دے تو وہ درخت بھی پھول پھل بھی آ جاتے ہیں. اور اگر ہم لوگ اپنے گملے لے کے آ جائیں اور یہ حضرات اس میں گلاب کے بیج ڈال دیں تو سبحان اللہ. تو خالی گملے لے کر ہم محفل میں آ گئے اپنے دلوں کے، اور یہ محبت کے اس میں بیج بوتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اس کو پروان چڑھاتے ہیں. تو اس کو معمولی نہ سمجھایا جائے. اللہ اکبر. سرکار کے زمانے میں محفل نعت ہوئی، بغیر مضامین کے سماعت تو ہمیشہ ہوتا رہا. یہ دف اور دوسری چیزیں تو عرب میں رائج تھی. پھر خواجہ صاحب تشریف لائے تو اہل ہند کی طبیعت جو تھی وہ موسیقی کی طرف زیادہ راغب تھی. تو آپ نے بھی اسی سواری پہ بیٹھ کر کو سوار کیا، ان کو شکار کیا اور اسلام دائرہ اسلام میں محبت کے ساتھ لائے. لیکن یہ ہے بھی یہی کہ کلام بھی الفاظ، کلام کا انتخاب اور مقرر بھی ہماری محفلوں میں یا خانقاہوں کی محفلوں میں تو وہی مقرر مقبول ہوتے ہیں جن کا لہجہ میٹھا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے منازعاتی تقریر کی وہاں ویسے علماء بھی ضروری ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک ہی دلیل ہے ہمارے پاس، وہ ہے توجیہ ہے کہ جو الزام ظاہر ہو جائے تو اس کا جواب بھی ظاہر ہونا ہوتا ہے. اگر کوئی بدعقیدہ کسی بات پہ اعتراض کر دے اور وہ اعتراض بہت عام ہو جائے تو اس کا جواب دینا بھی عام ہونا پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اعتراض کرنے والے چپے چپے سے حلقوں میں اعتراض کرتے رہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور ہم لوگ خاموشی رہیں، اپنی اصلاحی میں لگے رہیں، اپنی ذاتی نفس کی اصلاح میں لگے رہیں. یہ الگ شعبہ ہے. لیکن وہ علماء کرام جو پھر اس اعتراضات کے جواب دیتے ہیں اور کتابوں سے اور دوسرا سے لے کے آج تک جو علماء، جو زہاد، جو صوفیاء کرام اور جتنے بھی فقیہ امام سب اللہ والوں کے مرید، تو ان کا ذکر کر کے دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. محفل کا ہونا یا بیعت کا ہونا یا سلسلے میں داخل ہونا تو وہ بھی ضروری ہے. میں ریحان بھائی سے معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت میں لے لیا. مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب دم لائے یارو محبوب دم لائے تو محبوب دا لائے محفل نو سجائی رکھنا
لائے ساڑی دید ہوئے یارو اج ساڑی دید ہوئے اج ساڑی عید ہوئے اج ساڑی ہوئے اگے اگے مدنیا پیچھے میرے خواجہ جی ابھی مدنیا کا پیچھے سبھی حمزہ جی ابھی سبحان اللہ آواز اپنا ہاتھوں کو بھائی کر کے کہنا سبحان اللہ اور پھر میں پڑھنے کی آگے آگے مدنیا کا پیچھے سبھی حمزہ جی ابھی اس کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی یہ ساری خوشبو ہے پسینے کی یہ ساری خوشبو ہے میرے آقا کی پسینے کی اور جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کو کیا یاد آتا ہے کہ مدینے کے حسین دیوار اور دریا یاد آتے ممبر یاد آتے ہیں ذرا مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجیے عشق مدینہ سب کو یاد آتا ہے مدینے کے حسین دیوار اور دریا یاد آتے ہیں وہ ممبر یاد آتے ہیں وہ ممبر یاد آتے ہیں میری آنکھوں میں وہ منظر یاد آتے ہیں وہ منظر یاد آتے ہیں وہ منظر یاد ایک دفعہ کہہ دیں وہ منظر یاد آتے ہیں وہ
خیال پیش کر رہا ہوں کہ سنہری جالیوں پر جب پہنچ کر سر جھکاتے ہیں عمر فاروق اور صدیق اکبر یاد آتے ہیں، برابر یاد آتے ہیں عمر فاروق اور صدیق اکبر یاد آتے ہیں، برابر یاد، اور کبھی عنبر کبھی کلمہ کبھی اجوا کبھی البیت، سبحان اللہ، کہ کبھی عنبر کبھی اجوا کبھی کلمہ کبھی البیت، وہ صحن مسجد نبوی کے لنگر یاد آتے ہیں، وہ لنگر یاد آتے، کبھی عنبر کبھی کلمہ کبھی اجوا کبھی البیت، کبھی عنبر کبھی کلمہ کبھی اجوا کبھی البیت۔ آپ کے جو علم میں ہوگا یہ جو کلمہ اور اجوا کہہ رہے ہیں وہاں کی مشہور کھجوریں ہیں۔ ایک تو کلمہ وہ ایک ایسے کھجور ہے کہ اس پر لائنیں ہیں، تو وہ ہر عاشق کو تو ہر خط میں محبوب کا خط نظر آتا ہے، تو وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو سب نے کلمہ لکھا ہوا، تو کلمے والی کھجوریں مشہور ہیں جو اہل پاکستان اکثر لے کے آتے، اور اجوا سرکار نے فرمائے مریشی کھجوریں اور شفا ہے اس میں، تو یہ تقسیم ہوتی ہے وہاں، اور رمضان میں تو اکثر سحری کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی، اور باہر پورے شہر مدینہ میں ماشاءاللہ لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ تو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں بیگ والے بھی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ روز کا لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور ہمارے اللہ کسان والوں کو خوش رکھے، غریب بھائی کی فیملی رمضان میں، کیونکہ 2-3 مہینے ہو جاتے ہیں ان کے لنگر، حج میں بھی اور رمضان میں بھی، 4 کروڑ روپے مہینے کا بجٹ ہے تقریباً، اللہ اکبر، اور تو کہتے ہیں دے کوئی لے جائے بس تقسیم کرو، ہم پکاتے ہیں آپ تقسیم کریں، اور اس کا عجیب مزہ ہے، کیونکہ اہل محبت ایسے ان کے بزرگ اور بڑے اللہ والے تقسیم کرتے روٹی۔ ایک دفعہ میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے حمزہ بھائی آپ یہاں لائن میں کھڑے روٹی ہے، تو میں نے کہا وہ آرہ کشی ہے نا، اس گلی کا گدا مانگتے جس میں تاجدار پھر، تو وہ جو روٹی بانٹ رہا تھا وہ بزرگ تھے، وہ روٹی لے کے نا رقص میں آ گئے کہ مانگتے تاجدار پھرتے، اس کے بعد جب کبھی روٹی لینے جاتا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے مانگتے تاجدار پھرتے، تو مدیشی کی کیا بات ہے، اللہ اس کا صدقہ ہمارے لنگر کو بھی نصیب ہو جائے، اور آپ سب کے گھروں کے دسترخوان میں مدینہ شریف کی تقسیم حضور قاسم ہے نا، حضور قاسم ہے، تو سب بھی روزہ پیر اور جمعرات کو بھی کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ قاسم کے چاروں ارد گرد مسجد نبوی میں دسترخوان بھی رکھتے ہیں، اور لوگ افطار کرتے ہیں، سحری کی ذرا صحت انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو اسی بالکل واقعی پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس انداز سے بھی، اور ہونا چاہیے جدید انداز جو ہم لوگ اب دیکھتے ہیں اور جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، نفس بھی خوش ہوتا ہے، روح بھی خوش ہوتی ہے، سمان سکتے کبھی عنبر کبھی اجوا کبھی کلمہ کبھی البیت، کبھی عنبر کبھی اجوا کبھی کلمہ کبھی البیت، وہ صحن مسجد نبوی کے لنگر یاد آتے ہیں، وہ لنگر
دلمے کا ذکر کیا، وہ لحم معروس، جیسے ہمارے یہاں بریانی ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے بکرے کے گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ساتھ پورے پیس چاول پہ رکھے ہوئے، بہت خالص، بہت خاص مزہ ہے، ہمیں بہت پسند ہے، ہمارے ساتھی بھی اکثر۔ تو لیکن ایک بات ہے، مجھ جیسے حدیث ایک دفعہ منشی میں حاضر تھے، تو وہ کبھی لحم معروس اور کبھی بروس اور کبھی یہ، بس مسجد سے نکلے تو بس یہ فکر ہوتی کہ کہاں کھائیں گے، کیا کھائیں گے۔ تو مندی، خاص مندی ماشاء اللہ۔ تو سرکار نے بھی کرم فرمایا اور خواب میں تشریف لا کے فرمانے لگے، تم مجھ سے ملنے آتے ہو کہ گوشت کھانے آتے ہو؟ اللہ چلیے اس بارے آئے تو صحیح۔ کبھی امبر کبھی اجوا کبھی کلمہ کبھی مندی لہم مندی لہم مندی، کبھی امبر کبھی اجوا کبھی کلمہ کبھی البے مسجد نبوی کے لنگر یاد آتے ہیں، وہ لنگر یاد آتے ہیں، ذرا مل کر کہتے ہیں، وہ منظر یاد آتے ہیں۔ اور شاہ رخ بھائی کی طرف چاہتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں کہ بقی کے پاک کے اوپر کبھی خضرات چوجانب، بقی کے پاک کے اوپر کبھی خضرات چوجانب، وہ بے خود وجد میں رقصاں کبوتر یاد آتے ہیں، کبوتر یاد آتے ہیں، بقیے پاک کے اوپر کبھی خضرات چوجانب، وہ بے خود وجد میں رقصاں کبوتر یاد آتے ہیں، کبوتر یاد آتے ہیں۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہ نعت الحمدللہ سرکار نے خود لکھوائی، تو مزار فاطمہ پر جب مزار فاطمہ پر حاضری دے کر صدا ریحان، مزار فاطمہ پر حاضری دے کر صدا ریحان، مزار فاطمہ پر حاضری دے کر صدا ریحان، وہ تسلیم و رضا کے تن بہتر یاد آتے ہیں، بہتر یاد آتے ہیں، وہ تسلیم و رضا کے تن بہتر یاد آتے ہیں، مزار فاطمہ پر حاضری دے کر صدا ریحان، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زخن پھول، اور کیا بات رضا اور حسن پھول، مزار فاطمہ پر حاضری دے کر صدا ریحان، تسلیم
کہ جو دکھائے میرے آقا نے وہ منظر یاد آتے ہیں، وہ منظر یاد ماشاءاللہ وہ عبد الجنت بی بی فاطمہ کا نام اور شہداء عزیزان محترم، ہمارے درمیان مملکت پاکستان کی ایک اور ثنا خان، انتہائی خوبصورت آواز کے مالک، اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں سوز گداز اور پیدا ہو، دعا فرمائے۔ جن کا نام نامی اسم گرامی شاہ رخ قادری ہے، میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم بھی سرکار کے ان مداحوں کی آوازوں میں اپنی آواز ملانے کے لیے آئے ہیں، اور سیرت پاک کی اس محفل میں جو روشن ہے چراغ، ان کی لو اور بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو محترم شاہ رخ قادری بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ ابھی ریحان بھائی جب نعت شریف پڑھ رہے تھے اور عبد بی فاطمہ کا ذکر فرمایا اور کربلا والوں کا ذکر فرمایا، تو میں بھی ایک شعر یاد کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں عقیدت میں نے پیش کیا کہ وہ شکر کیا کہ مصیبت کو لاجواب کیا، وہ شکر کیا کہ مصیبت کو لاجواب کیا۔ احمد بھائی نے مسائل کہا، زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہت مسائل، ایک مصیبت تو تھی نہیں، لیکن بعض الفاظ پہلے جو ہوتے ہیں وہ فردن ہوتے ہیں، پھر جمع ہوتے ہیں، پھر ایک جمع جامع ہو جاتا ہے، پھر بعض ایسا بھی اکیلا بولا جاتا ہے کہ وہ سب ملازم ہے۔ تو وہ مصیبت بھی اپنی جگہ اچھا ہے کہ مسائل بھی، وہ شکر ادا کیا کہ مسائل کو لاجواب کیا، حسین نے صبر کے حسن کو بے نقاب کیا۔ سب حسین نے صبر کے حسن کو بے نقاب کیا۔ پہلی دفعہ صبر حسین لگنے لگا۔ اب تک تو جب کسی صبر کا ذکر سنو یا کسی کے صابر کا ذکر سنو تو لگتا ہے چہرہ اترا ہوگا، پجمردہ ہوگا، بہت پریشان ہوگا، صبر کرنے والا ہمیں اداس نظر آتا ہے، لیکن اچانک یہ خیال آئے کہ امام حسین نے تو وہ صبر کیا کہ اس کا حسن ہمیں دکھا دیا۔ وہ شکر کیا کہ مسائب کو لاجواب کیا، مصیبتیں تھک گئیں، امام حسین نے وہ شکر کیا کہ مسائب کو لاجواب کیا، حسین نے صبر کے حسن کو بے نقاب کیا۔ دوشی کا اللہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، میں بارش کرم میں نہا سا گیا ادھر، وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے
وطن سے گزر گئی، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ، اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم، کیا جیے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا جیے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ پہاڑوں میں بھی حسن، کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ۔ یہاں خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ خالد صاحب کا مہینہ ہے،
تیری شان شان یداللہ، تیری شان شان یداللہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان یداللہ، تیری شان شان یداللہ، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم تو جہاں سے چھڑا لیا، تیرا دست جود دراز خواجہ، تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان یداللہ، تیری شان شان یداللہ، نہ گنے گئے نہ گنے گئے نہ گنے گئے جو شمار سے، نہ گنے گئے جو شمار سے، جو پلے تیرے دیار سے، نہ گنے گئے وہ شمار سے، جو پلے تیرے دیار سے، در فیض پہ آج بھی ناز ہے، در فیض پہ آج بھی ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان یداللہ، تیری شان شان یداللہ، اور جو سنی گئی سر کربلا، جو سنی گئی سر کربلا، ہے تیری صدا بھی وہی صدا، وہی نغمہ ہے وہی ساز ہے، وہی نغمہ ہے وہی ساز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان یداللہ، تیرے در سے داغ جبی ملا، یہ نشان کتنا حسین ملا، یہ نیاز حاصل ناز ہے، یہ نیاز حاصل ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان یداللہ، تیری شان خواجہ، تیری شان خواجہ، تیری شان انجم بے نوا، کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا، تو خدائے پاک کا راز ہے، تو خدائے پاک کا راز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان یداللہ،
بے ولا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بے حق خواجہ عثمان ہرونی مدد کنیا معین الدین چشتی. تو خدا تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ کا راز یہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور ولی ہونا آسان بات نہیں ہے. محفل کا آغاز ہوا، مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہے، اور جو نہ ماننے والے ان کو بھی آگاہ کیا گیا ہے. لیکن ماننے والوں میں بھی کوئی نمازیں پڑھ کر اور روزے رکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہم ولیوں جیسے ہیں. اولیاء کا بہت بڑا مقام ہے. ڈیوٹی دینے والے اور ہیں، اور ڈیوٹی دیتے دیتے اس کے دوست بن جانے والے اور ہیں. نمازیں پڑھنے والے اور ہیں، اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر اس کی مراد ہو جانا، اس کے پیارے ہو جانا، یہ اور بات ہے. اور آج آستانے نہیں جا سکا، طبیعت اسی وقت مطمئن ہو گئی، ورنہ آستانے سے بھی جملہ کہنے جاتا کہ وہاں جب اولاد و وظائف لاکھوں کی تعداد میں ایصال ثواب کرتے ہیں. تینٹی آستان شریف قبل عالم مرزا رشید صاحب عالمی پردہ فرمایا. آخری دنوں میں ہر جمعرات میں جاتا رہا اور اپنی کوشش کرتا ہوں کہ جاتا رہوں. تو وہاں سے یہ کہتا کہ تو جب میں کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہو وہ بھی شامل کر دیں، کیونکہ جب دریا بہہ رہا ہو تو چند قطرے آپ بھی اس میں ڈال دیں تو وہ قطرے بھی دریا بن جاتے ہیں، دریا کے حکم میں آ جاتے ہیں. یہ سارے ثواب تو بہت آسان ہے کہ پڑھ کر شامل کر دیا اور وہ بھی اسی کشتی میں شامل. لیکن قطرے کا دریا تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. وہ قطرہ جو کئی چشمے سے پھوٹتا ہے اس سے پوچھو کہ وہ دریا تک کیسے پہنچتا ہے. ہر جگہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں بندگی کا چشمہ پھوٹا ہے، اور اب اللہ کی معرفت، اس بحر معرفت تک، اس کے قرب تک پہنچنا، اللہ اس کی رضا میں فنا ہونے کے لیے اس قطرے کو بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے. اور آپ مری جائیں، ہم باہر بھی گئے، ہمیں تو یورپ میں بھی جہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 2-3 چشمے ایسے آ کے ملتے ہیں جیسے بلند بالا پہاڑوں پر بھی اللہ لکھا ہوا ہے. وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، اللہ اکبر. تو اور چشمے بھی جب آنکھ رکھتے ہیں کہ جب کوئی قطرہ بہنا شروع کرتا ہے تو قریب میں کوئی اور قطرہ تلاش کرتا ہے. قطرے سے قطرہ ملتا ہے تو چشمہ بنتا ہے نا. وہ قریب کی کوئی نہر تلاش کرتا ہے، وہ بھی کوئی دریا تلاش کرتا ہے. جب وہ قطرہ اور پھر راستے میں جیسے بعض دفعہ گندی گلیوں سے اور نالیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اللہ والے بھی جب ان کے دل میں اللہ کی محبت جاتی ہے، پھوٹتا ہے یہ پتھر، تو وہ قریب میں فوراً ہی کوئی اور بہتا ہوا پانی تلاش کرتے ہیں. اور جب تک آپ یہ بہتا ہوا پانی تلاش نہیں کریں گے نا تو آپ اپنی جگہ خشک ہو جائیں گے. آپ سمندر تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ دریا تک نہیں پہنچ سکیں گے، ماحول میں آئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. قیامت میں حضور ہوں گے، ان کے پیچھے کون کون ہوگا؟ لاکھوں اولیاء ہوں گے، خواجہ ہوں گے، داتا حسن. ہم اور آپ کہاں ہوں گے؟ لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ دنیا میں رہ کر بھی حضور کے سامنے ایسے تھے بالکل آمنا سامنا. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ایک لمحہ بھی ہم حضور سے غافل ہو جائیں تو وہ لمحہ ہم ایمان پہ نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. اور ایسے بزرگ بھی میں عبداللہ شاہ صاحب تقاض کرتا ہوں کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے دیا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میرے کاندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے پیار سے جھک گئے. تو جیسے انہوں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی گردن جھکائی تو میں نے کہا یہ کہیں اندر نہ جا کے اور پتہ نہیں کیا گھوڑے گدے نظر آئے میرے اندر. تو میں نے فوراً ہی اپنا تصور جو ہے
सुनहरी जालियों की तरफ कर दिया। अंदर से मैं सुनहरी जालियां देखने लगा और उन्होंने काने पे हाथ रखा और हाथ उठाए कहने लगे इतनी दूर तो हमारी नजर काम नहीं करती है। अल्लाह, लोगों ये हकीकतें हैं। रस्म महफिल में ना आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द एक दूसरे आलम में जाना है, उस आलम बरज़ख में जाना है। मौत एक मौत जो होता है होती है वो छूट जाना, असबाब हयात ज़ाहिर का छूट जाना और फिर दूसरी ज़िंदगी का शुरू होना है। ये आपके हमारे सबके साथ है, लेकिन वहाँ हम किन के साथ होंगे और तो इसका फैसला और सोबत तो आज इख्तियार करनी चाहिए। और अल्लाह इसी तरह वो बड़े कामिल होते हैं जो अल्लाह के जलवे में गुम होते हैं। हमने तो ऐसे ही बातें करने के लिए कहता हूँ। दुनिया का बात अब ये है कि ज़िंदगी क्या से क्या हो गई, हर नज़र अजनबी हो गई। लेकिन शेर जो काम का है वो ये है कि बाबे काबा गुम्बद खिजरा रूए मुर्शिद, बाबे काबा गुम्बद खिजरा रूए मुर्शिद, देखते देखते बंदगी हो गई या जिंदगी बंदगी हो गई देखते देखते। तो बाबे काबा गुम्बद खिजरा रूए मुर्शिद, जिंदगी बंदगी हो गई देखते देखते। काबे का तसव्वुर करें, हर नमाज में करना होता है। इसी तरह गुम्बद खिजरा का तसव्वुर और इसी तरह रूए मुर्शिद, अपने पीर मुर्शिद का ख्याल ध्यान, इन तीन चीज़ों को इतना देखो कि और चीज़ें देखने की फुर्सत ही नहीं रहे। हर गुनाह से कैसे बचे। हमारी भी अंदर की लड़ाई चलती रहती, तो हासिल हमने यही पाया कि गुनाह के लिए सोचो ही नहीं ना, उसका ख्याल ही नहीं करो। नेक लोगों के साथ रहो, जो फ़राइज़ हैं वो अदा करो, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतें उनके वक्त और मकाम पे अदा करो और फिर रोज़ी कमाओ। फिर कहाँ फुर्सत, अल्लाह अकबर। तो और फिर अच्छे, फिर भी अगर आप इतने मालदार हैं कि आप पास बहुत वक्त बच जाता है तो फिर अच्छे लोगों की सोहबत में रहें। वो अल्लाह वाले चाहे मकान में चाहे मज़ार में हो, उनकी बारगाह में हाजिर होते रहें। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जब तक आप किसी करीबी कतरे से लपटेंगे नहीं ना, आपकी ज़िंदगी नहीं पैदा होगी। और फिर ये सारे कतरे मिलकर दरिया से जाकर मिलें, फिर वो दरिया जाके समंदर में मिले। और कुछ दरियाओं के कुछ हिस्से को ऐसी गंदी गलियों से गुजरना पड़ता है, तो वो तो हम और आप तो नहीं हैं, लेकिन वो बड़े लोग होते हैं जो हर किस्म के लोगों के दरमियान रहते हैं और उनका कूड़ा कचरा भी सीने में लेके समंदर तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमारी लियारी नदी है, पूरे शहर का कचरा अपने सीने में लेती है और समंदर तक पहुंच जाती है। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, हम तो वहीं गंदगी का ढेर बन के रह जाएं। और अगर पानी एक जगह रह जाए ना, तो वो अपनी जगह पड़ा पड़ा भी खराब हो जाता है, या ज़मीन में खुश्क हो जाता है, या सड़ जाता है, गल जाता है। पानी को बहते रहना चाहिए, और बहते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पीछे से भी कोई और पानी मिलता रहे और आप उसके साथ लहर बनते रहें। तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह वालों को तलाश किया जाए, अल्लाह वालों की सोहबत प्यार की जाए। और फिर अल्लाह वाले जो होते हैं वो इस दुनिया में रह कर भी वो इस दुनिया से उनका ताल्लुक़ बहुत कम होता है। हमारा तो मकसूद ही दुनिया है, खाना पीना, हमारा मकान, ये दुनिया हमने अंदर इतनी बसा ली है, तो ये दुनिया मतलूब मकसूद हो गई है, तो जान छूटती बड़ी मुश्किल से। लेकिन आखिर उम्र तक भी आदमी छुड़ाना चाहता है तो छूट नहीं पाती है। और जो अल्लाह वाले हैं वो इस दुनिया में रहकर भी तो दुनिया को दिल में नहीं दाखिल करते, छोड़ देते हैं। और अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह वालों से मोहब्बत, वो फिर उनको एक ऐसा रंग देती है कि यकीन माने उनके लिए ये दुनिया और वो दुनिया, ये दुनिया और जन्नत, उसमें कोई फ़र्क रहता ही नहीं है। आप जिन लोगों पे जन्नत में मिलने की तमन्ना करते वो उनको दुनिया में मिल जाते हैं। आप जिन लोगों से तमन्ना करते हैं कि जन्नत में हुजूर का दीदार हो जाए तो उनको दुनिया में हो जाता है। जो तमन्ना करते हैं वो वस्फाक नजर करम हो जाए वो मिल जाते हैं। ख्वाजा साहब फिर हाजिर हो जाए, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब जिक्र कर दो वो खुद तशरीफ ले आते हैं। ये दुनिया ही जन्नत बन जाती है।
बनाओ तो सही। झूठे लोगों, अल्लाह अकबर, मैली कुचैली रूहें, उसको धोने की भी फिक्र भी नहीं है। अल्लाह अकबर, उसके कोई सफाई सुथराई का कोई का ख्याल नहीं है। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं, महफिलों में रहते हैं, सोहबत में रहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता भूली जाते हैं। और सिर्फ ज़रूरी उसके लिए अपनी रोज़ी कमाने के लिए वो शहरों में निकलते हैं, दुकान भी खोलते हैं, लेकिन उनको फिक्र यही होती है कि अल्लाह को। मैं सदर से आ रहा था कि कितने बार पहली मुलाकात से मुस्तफ़ा साहब हमारी, तो मैंने कहा जल्दी दे दीजिए, क्या दे रहा हूँ। तो वो एम्प्रेस मार्ट के सामने लखनऊ इधर हाउस या पीर की शब कश्मीर बाबा की महफिल शुरू में आने का वो बता, तो मैं जल्दी थी, शहर काम से आ भी रहा था, तो मेरे साथ एक आदमी साहब आता भी, मैंने कहा जनाब मुझे जल्दी दे दीजिए, मुझे बुजुर्ग की महफिल में जाना है। कहने कहाँ जाना है, किस बुजुर्ग की महफिल जाना है? मैंने कश्मीर बाबा। कहने ठहर जाए। उन्होंने सब सामान समेटा, दुकान बंद की, कहा मुझे भी जाना था। मैं भी नहीं जाता हूँ, जरा देर हो गई। तो वो तो और बहुत ही कुछ गुमान लोग थे ना, वो समझे कि बाबा ने मुझे भेज दिया है। ये बहाना हो गया। जैसा भी कोई गुमान करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही साथ बाबा साहब के यहाँ हाज़िरी रही। और बाबा साहब बड़े हुजूरी वाले बुजुर्ग थे। और हमारे क़िबले आलम या अब्दुल रशीद साहब, तो कमाल ये था, इतना छुपाया उन्होंने अपने आप को। 50-60 साल तीन हट्टी के एक फुटपाथ पे एक छोटा सा आस्थाना, आते थे और चले जाते थे। अल्लाह अकबर। जिस ज़माने में आप ज़्यादा मखलूक और खुद जवान थे, तो मखलूक के लिए ज़्यादा वक्त भी देते थे, लेकिन आखिर तक उन्होंने आस्थाने आना नहीं छोड़ा अपने जुमेरात, और आखिरी इशा की नमाज भी नहीं छोड़ी। विसाल से पहले भी नमाज बिस्तर पे अदा की। अब महसूस होता है ना, मैं कहता था ऐसी शक्लें देखने को नहीं मिलेंगी। अल्लाह को जो दिल में सोच के जाओ वो उस पर गुफ्तगू करते थे, लेकिन कभी इशारतन भी ज़ाहिर नहीं किया कि मैं तुम्हारी बात समझ ली है या मैं उस बात पे तुमसे कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत इतना ज़र्फ इस दौर में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो सब बाखबर हो के भी और बेखबर खामोश भाई कहते ना सुनाओ, फला कलाम सुनाओ, वक्त सुनाओ, ख्वाजा से वास्ता के सुनाओ, अपने बाबा अपने पीरा निज़ाम को, हमेशा अपने वालिद को, अपने दादा को, शादी मियाँ और उनका वजीफ़ा था। और अब भी हमारा बड़ा तजर्बा है कि किसी मुश्किल में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कुछ बात पढ़कर और शादी में अल्हम्दुलिल्लाह हुई मदद कहें तो बड़ी जल्दी मदद आ जाती है। अहमद भाई ने कहा पूरा पढ़ें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पहले बस हो गया ना, कह दिया ना, शादी में मदद। अल्लाह अकबर। तो मैं क्या बोलूँ, माइक में बोल नहीं सकता और मैं कुछ नहीं बोल सकता। कि बात ये है कि जब वली को पुकारा जाता है तो अल्लाह ही की मदद आती है, अल्लाह ही की मदद आती है। अल्लाह अकबर। तो वही अल्लाह ही की ताकत, अल्लाह ही कुदरत का मज़हर होते हैं। तो जो रस्सी आपके हाथ में है उसको मजबूती से पकड़े। तो जिस बुजुर्ग से निस्बत हो, और इस दौर में तो हज़रत अगर कोई हस्ती ऐसी है जो ज़ाहिर बाहिर है और जो हुजूर के साथ यकीनन जुलूस से पीछे पीछे होगी, वो मौलाना इलियास क़ादरी है। अल्लाह, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैंने बहुत बड़े औलिया देखे हैं, उनसे कोई तकाबुल नहीं कर रहा हूँ। हज़रत का अपना एक शोबा है इलियास क़ादरी साहब का, तबलीग का है, लेकिन ये तबलीग अमलन जिस तक़वे के साथ और उस परहेज़गारी के साथ और बिल्कुल इस्तक़ामत के साथ मुझे जो शुरू मिले थे, कहा था तो भाई मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने तो उनकी पेशन गोई की थी एक महफिल में कि नौजवान एक अपने ग्रोह का इमाम होगा। तो खारदर के वहाँ महफिल थी, वो सुन्नी बड़े टनाटन कहते ना, कैसे होगा, कौन सा ग्रोह होगा, ये कैसे इमाम होंगे, कौन सा ग्रोह होगा। मैंने कहा अहले गिरिया का ग्रोह होगा, रोने वालों का ग्रोह होगा। अल्लाह। और आप देखते हैं कि उस रोते हैं माशाल्लाह, और पूरी महफिल में एक भी रोने वाला हो तो पूरी महफिल बख्शी जाती है। लेकिन वो दूसरी आंखें भी नम हों और नबी के गम में हों, ये आंसू आए ना आए उस महफिल में शरीक हों। ये नहीं कि कोई रो रहा है और कोई हंस रहा है, कोई मुब्तला है मोहब्बत में, आप तमाशा देख रहे हैं।
तो वो तो फिर आप कितनी भी भीड़ जमा कर लें, प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी और जो कुछ, जब मकलतीस आएगी ऊपर से तो उससे जो लोहा होगा वो चिपकेगा, बाकी पड़ा रहेगा। कितनी भी भीड़ लगा दो, अगर दिल में ईमान की मोहब्बत नहीं है तो आप चिपकेंगे नहीं और खुद ही रह जाएंगे अपनी जगह। और अगर मोहब्बत है तो फिर ज़रा बराबर भी अगर आपके दिल में ईमान और मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत, इश्क भी बहुत बड़ी चीज़ है तो वो ज़रूर आपको साथ ले लेगा, चाहे हालत बेदारी में ले ले, चाहे हालत ख्वाब में ले ले। ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाहु अकबर कि वो भर्ती भी होती रहती है, फ़ौज में भी, पुलिस में भी खतीब चाहिए होते हैं, वो वही भर्ती होती रहती है, और CID भी होती रहती है। और CID वालों पर जिम्मेदारी होती है कि वो गली में चक्कर लगाएं और देखें कि कौन क्या कर रहा है, कौन प्रसाद वाला है, कौन मीलाद वाला है, कौन कैसा है, पता है ना। और मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे मतलब ऐसी महफिल से दावतनामे आए हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, और मुझे पाकिस्तान के हर सदर की महफिल में शरीक होने का मौका मिला है अल्लाह। लेकिन एक बात है, अर्ज़ करता हूँ कि हमारे जो इंटेलिजेंस वाले हैं उनको सब खबर होती है, तो वो कभी कभी इंतखाब होता है तो बता देते हैं कि फला जगह ये फला जगह। यकीन माने जो अली अल्लाह होते हैं ड्यूटी वाले, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं कि कौन हुजूर से मोहब्बत करने लगा। और यान आगे आ जाओ बेटा, अल्लाह ताला इस बच्चे को माशाअल्लाह महफिल के ज़ौक़ शौक़ में, अल्लाहु अकबर। नमाज के हम लोग देर हो जाती है, बातें सब लगा के समझाते रहता हूँ, तो बैठे बैठे कहना अबू जान मैं जा रहा हूँ। मैंने क्यों जा रहा हूँ? अबू जान आप बहुत देर करते थे जमात में बहुत देर करते थे। लेकिन माशाअल्लाह तशरीफ लाए, आई तशरीफ अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह वालों की जो CID है ना, ये भी घूमती रहती है और देखती रहती है कौन क्या कर रहा है, और वैसे इंतखाब हो जाता है। और इसी तरह ख्वाब में भी होता है कि इंसान ख्वाब में बुजुर्गों को देखने लगता है, या दरवाज़ा खुल जाता है, या किसी गली में गुजरता है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि ख्वाब में देखो या खुली आंखों से कितनी भी अच्छी अलामत देखो, खुशबू देखो, रोशनी देखो, कुछ भी देखो, लाहौर पढ़ लिया करो, तीसरा कलमा पढ़ लिया करो, या दुरूशी पढ़ लिया करो। अगर वो अच्छी अलामत होगी तो कायम रहेगी और बढ़ जाएगी, और अगर वो बुरी अलामत, धोखा होगा शैतान का, क्योंकि शैतान भी तो उसी रंग में आता है ना, कि जिस रंग में हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा ख्वाब है या बहुत अच्छा वो है। लेकिन लाहौर पढ़ने से और अपनी नफ़ी करने से कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर ख्वाब में भी बुजुर्ग वो उनके लिए जब दुनिया और आखिरत बराबर हो जाती है तो फिर बेदारी और ख्वाब का बराबर होना कोई माना ही नहीं रखता है। यकीन माने उनके लिए कब्रिस्तान और आबादी बराबर हो जाती है। अभी मैं ठट्टे गया था तो मैंने यही कहा कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, ये कहो कब्रिस्तान है, या ये कहो कि रूहिस्तान है। कब्रिस्तान में क्या रूहें हैं, बड़ा हुजूम है रूहों का। वो तो कब्रिस्तान इसलिए कहा गया, और कब्र इसलिए गया कि वो तो अल्लाह रसूल तो जानते हैं ना कि ये कब्र जो है वो क़याम फिल बरज़ख है। हमारी रूहें जहाँ हम रहेंगे मरने की इस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो के, उसको कब्र कहते हैं, क़याम फिल बरज़ख को कब्र कहते हैं, इसलिए कब्रिस्तान है। लेकिन आप तो कभी कभी ये सोच के भी कब्रिस्तान जाया करें कि ये रूहिस्तान है, रूहें अल्लाह अकबर। और फिर जहाँ औलिया अल्लाह के मज़ारात, तो आपको पता है कि यहाँ किसकी रूह का मस्कन है, किसका आना जाना है, रूह को पेश नज़र रखें। इसी तरह ख्वाब में मंजर आते हैं, बुज़ुर्ग आ जाते हैं नज़र, तो उनसे इंसान कुछ ऐसा सवाल करे कि अपने लिए कुछ सबक हो, कुछ हिदायत का तालिब हो, और ताकि वो अगर वाकई रूह बुज़ुर्गों की होगी तो वो फिर हिदायत देती है, वो समझाती है। वो तारीफ़ व तौसीफ़ तो बहुत कम होता है, नसीहत ही ज़्यादा होती है। पर याद रखिए कि जहाँ से आपको नसीहत मिले वही आपका मुखलिस है, और जहाँ आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ हो
اور واہ واہ ہو، بلکہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا سے اس کا ان کا تعلق بہت کم ہوتا ہے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو ضرور تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور پھر اپنے کو ان جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرنا، اپنے بچوں صاحبزادوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان ہوں لیکن مجھے اپنے جیسا نہیں سمجھنا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ولی کے جیسا نہیں سمجھنا کہ اور یہ اللہ کی یہ دنیا بڑی مختلف ہے، تو ہوتی تو یہ دنیا ہے لیکن بہت مختلف ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خدا کرے کہ ہمیں اچھی صحبت ملے، دعوت اسلامی کا ماحول ملے، یا کسی بھی سلسلے طریقت جو یہ قادری چشتی رحمتی سہودی فائیو بات اتنے سلسلے ہیں، اللہ ہو کر کہیں بھی وابستہ ہونا اور راستان آنا جانا، خانقاہ ذکر کے معمولات اور شجرے کا پڑھنا، یہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن حضور کا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ جس کے لیے الحمدللہ کہا گیا کہ یہ پہلا اشرا ولی کا ہے، دوسرا اشرا علی کا ہے، اور تیسرا اشرا نبی کا ہے، یہ خواجہ صاحب کا اشرا ہے۔ پھر سید مولا علی گدھ کی ولادت ہے 13 رجب کو، اور پھر 27 رجب کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کو کیا معراج ملی ہے، امت مصطفیٰ کو معراج ملی نہیں ہے۔ حضور کو معراج ملی ہے، ان کے صدقے ساری امتوں میں یہ امت ممتاز ہو گئی ہے، ان کو وہ عبادت کا طریقہ مل گیا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم، وہ تو کوئی حضرت فاضل کے ماں بہنوئی سعید بن زید سے پوچھے کہ ان کے والد حضرت زید اعلان نبوت حضور کے تشریف آنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، تو وہ اس زمانے میں موحد تھے اور کہتے تھے میں دین ابراہیمی پہ ہوں، میں بتوں کو نہیں پوچھتا ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، لیکن کیا کروں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں کروں کیا؟ کعبے کے سامنے آ کے روتے تھے، یا اللہ مجھے اتنا کسی طریقے سے بتا دیں کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ کہ تم نماز پڑھتے نہیں ہو، معلوم ہو کے لوگوں کے بارے میں سوچو جو تڑپتے تھے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ اللہ اکبر، روتے تھے، کہتے تھے یا اللہ بنی اسماعیل کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ان سے میری ملاقات ہو جائے تو میں ان پہ ایمان لاؤں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تو کس طرح حاضر ہوگا، تو عبادت کیسے کروں۔ زندگی کا اپنا وقت کا وصال ہو گیا، تو پھر حضرت سعید بن زید نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والدہ بہت آپ کو یاد کرتے تھے کہ وہ آخری نبی کب تشریف لائیں گے، لیکن وہ آپ سے پہلے پردہ فرما گئے، ان کے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ تو کان فرما میں اس کے لیے دعا کروں، وہ قیامت میں خود تنہا پوری امت کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ اکیلا پوری امت کی طرح اٹھایا جائے گا، جس نے اللہ سے اتنا کہا تھا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن کروں کیسے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رسول کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا سنتیں کیا ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے اس نماز میں شامل ہونا چاہیے، کیا سنتیں سکھائی جاتی۔ اسی طرح اور باتیں ہیں جو روحانی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری علم ظاہر کا تعلق جسم سے ہے، اور سنت ہی سب کچھ ہے، سنت سے ہی پکڑ ہوگی، سنت سے ہی بخشش ہوگی۔ جو آدمی جو کام کرے گا تو وہ پوچھا جائے گا کہ کیا حضور نے ایسا کیا تھا، حضور کی سنت ہے جی، تو بخشا جائے گا۔ حضور کی سنت نہیں ہوگی، وہ نہ لگے کہ حضور نے منع نہیں کیا تو وہ مستحب ہے۔ ساری وہ چیزیں جو حضور نے نہیں کی اور نہ منع کیا وہ مستحب ہیں، لیکن پکڑ سنت کی وجہ سے ہوگی۔ تو لیکن پھر وہی بات رہ جاتی ہے کہ اس چیز کا بھی تعلق ظاہر سے ہے۔ فرائض، واجبات، سنتوں کی ادائیگی، اس سب کا تعلق جسم سے ہے، لیکن وہ جو روح حضور کی محبت پیدا ہوئی
وہ हुजूर ने कैसी बातें की हैं वो और बातें हैं, और वो नहीं है कि वो बातें जिन्होंने सुनी और नमाज छोड़ दी। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं है। शरीयत सब कुछ रहा, लेकिन वो कुछ ज़रूर खास बातें हैं जिनकी वजह से मोइनुद्दीन ख्वाजा गई नवाज बन गए और मोहिउद्दीन गौसे आज़म बने और उस्मान अली बिन उस्मान दादा गंजबख्श बने। तो इनके पीरान निज़ाम ने इनको ज़रूर कुछ ऐसी बातें बताई हैं, बल्कि ये सादा बातें करें, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मुब्तला किया है, ज़ौक़ बंदगी अता की है, उसके लिए ज़रूर अच्छी सोहबत। और वही मैं अर्ज़ करता हूँ, गुफ्तगू को समेटूँ कि अल्लाह की राह में जान दो, जान नहीं दे सकते हो तो माल दो, माल नहीं दे सकते हो तो वक्त तो दो, और दिन को नहीं दे सकते हो तो रात को तो दो, और हर रात नहीं दे सकते तो जुमेरात को तो दो। जो हफ्ते में एक दिन भी अल्लाह वास्ते वक्त नहीं दे सके तो क्या दावा है बंदगी का और मोहब्बत का। अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाओ तो तुम्हारे लिए भी दुनिया और आखिरत कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी महफिलें और अपनी अपनी जगह जहाँ आप कहीं मुरीद हैं उस सिलसिले में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। और नमाज अव्वल है, नमाज आखिर है। ख्वाजा की नमाज के हवाले से एक बात ही बार बार कहते, ख्वाजा साहब से किसी ने पूछा कि अगर कोई अल्लाह का इतना जिक्र करे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह हू करे, तो उसको नमाज पे उसका रुआ बदन से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आने लगे तो उस पर भी ये नमाज रह जाती है। तो सरकार ख्वाजा ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि बंदा अल्लाह से करीब हो जाए और नाफरमान हो जाए। तो जितनी कुर्बत बढ़ेगी वो अल्लाह से ज़्यादा बात मानेगा। तो अल्लाह ताला हमें अपनी बात मानने की तौफीक अता फरमाए और सोबत अच्छी हमें नसीब हो। आज से पहले की भी हमेशा महफिल में इस्तग़फ़ार कलमा दुरूद का विर्द भी होना चाहिए। अब मैं नौमान रियान से इनको नौमान को रियान कह देता हूँ। आवाज़ सही माइक है, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन अर्रहमानिर रहीम। सलाम भी ज़रा पूरा कर दीजिए। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम मेरे के तो नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह जब तक चांद हमारे दिल मिलाते जाएंगे तब तक तेजस्वी रात हम मिलाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम मेरे देखो कैसा नूर छाया। नमाज कितनी नमाजें होती थी हमारे, कौन कौन सी नमाज? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अच्छा, नमाज पढ़ते कैसे? क़याम, रुकू, क़याम, सजदा, सजदा। सबको नमाज। सबसे अच्छा जिक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र कर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। दुआ कर दिए हम सब
या अल्लाह वास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सबको माफ कर दे सजदे रोज़ी दे कमी अपने आमीन अपना तो सजदे अपनी तो हम सबको खैरियत के साथ पैसे दे दामी आमीन माशाअल्लाह। ये हमारे लिए भाई ये भी दुआ मांगे करो कि खैरियत के साथ अल्लाह पैसे दे, रोज़ी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। अच्छा आप बाकी अरे अच्छा